السلام علیکم محترم ناظرین۔ جب زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو ہم فوراً سوچنے لگتے ہیں شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، حالانکہ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ بہت سی آزمائشیں بندے کی تربیت، اصلاح اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ لیچی ایک صحت بخش پھل ہے جو جلد کو جوان اور تر و تازہ رکھنے، جسم کو ٹھنڈک پہنچانے، تھکن و کمزوری دور کرنے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنا کر موسمی بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ شدید انفیکشن اور ڈپریشن کی وجہ سے معدے کے پٹھے سست پڑ جاتے ہیں۔ خوراک اور پانی معدے میں جا کر آگے انتڑیوں میں جانے کی بجائے اوپر کی طرف ابال مارتا ہے، جس سے شدید ڈکاریں، الٹی اور خوراک ہضم نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ روزانہ 1 پیالہ دہی اور تخم بالنگا کھانے سے آپ کے جسم کو ضروری فائبر کا 40% سے زیادہ مل سکتا ہے، جو صحت مند ہاضمہ اور بڑی آنت کی صحت کو ٹاکسن کی صفائی کے لیے سپورٹ کرتا ہے۔ پرانی خارش اور پھوڑے پھنسیوں کا علاج: بھیگا ہوا چونا یا چونے کا پتھر لے کر بھگو دیں، پھر اس کا پانی متاثرہ جگہ پر یعنی جسم کے جس حصے میں خارش رہتی ہو وہاں وقفے وقفے سے لگاتے رہیں۔ چند دن مستقل مزاجی کے ساتھ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ ہر قسم کی خارش جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی ہیں اور اترتی ہیں، ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ گلاب کے پھول چہرے پر مسل دینے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو بادام کے 4 دانے شہد میں بھگو کر کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ مشکلیں راستہ روکنے نہیں آتی، بلکہ یہ ثابت کرنے آتی ہیں کہ آپ کا حوصلہ کتنا مضبوط ہے۔ جو صبر اور یقین کے ساتھ چلتا ہے، منزل خود اس کے قدم چومتی ہے۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی بہت جلد ہونے والی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس سے بد ہضمی نہیں ہوگی۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، اس سے قبض دور ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد فوراً پانی پینا یا سو جانا معدے کی حرارت کو بجھا دیتا ہے، جس سے غذا خون بننے کی بجائے معدے میں سڑنے لگتی ہے، جو بعد میں یورک ایسڈ اور تیزاب بن کر پٹھوں میں اکڑن اور درد پیدا کرتی ہے۔ جو بچے کمزور ہو گئے ہیں ان کے لیے زیتون کے تیل کو دھوپ میں رکھ کر ہلکا سا گرم کر لیں اور اس تیل سے 5 منٹ تک مالش کریں، اور بچے کو پنکھے کے نیچے ہرگز نہ لٹائیں۔ یہ عمل 5 ہفتے تک جاری رکھیں، اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسم بڑھے گا۔ گیلے بالوں کے ساتھ سونا معدے کی دیوار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ نہار منہ کافی پینا دائمی سر درد کا سبب بنتا ہے۔ چھینک کو روکنا کان کے پردے کو پھاڑ سکتا ہے۔ آنکھوں کو زور سے ملنا کارنیا کو زخمی کر سکتا ہے۔ جرابیں پہن کر سونا خون کی گردش کو روکتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کی دیوار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو چل پھر نہیں سکتا وہ پھر دوڑنے لگے گا۔ کمر اور جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد، گھٹنوں ٹخنوں میں بھاری پن، گٹھیا، یورک ایسڈ کے لیے لونگ کا خاص قہوہ بنا کر پئیں۔ سوتے وقت الٹا کبھی مت سوئیں ورنہ یادداشت کمزور ہو سکتی ہے۔ کیکر کی لکڑی کی مسواک کرنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کولیسٹرول کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو تو نہار منہ لہسن استعمال کریں، شفا پائیں گے۔ پیٹ سے آوازیں آنا، اس کا مطلب ہے نظام ہاضمہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ آنتوں کو خشک ہونے سے بچائیں تاکہ آپ کی شوگر کنٹرول رہے۔ اس کے لیے دہی، چیا سیڈز، پانی، اسبگول، سلاد کو اپنی روزمرہ خوراک کا حصہ بنائیں۔
بچوں کو جب موشن لگتے ہیں تو بہت زیادہ ریشہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیں، اس میں کوئی بھی ٹیلکم پاؤڈر جو ہم گلے پر لگاتے ہیں وہ اتنے ہی تیل میں ملا کر بنا لیں اور بار بار پیٹ پر لگائیں تو ریشہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔